Assalamu alaikum. My name is Dr. Salman Shahid and I'm one of the regional directors of COVID vaccination program in northwest of England. मेरा ये मैसेज स्पेशली एशियन कम्युनिटी के लिए है कि आप कोविड वैक्सीन लगवाएं. ये वैक्सीन सेफ वैक्सीन है. जो 2 वैक्सीन हम अपने कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, इनमें कोई भी हराम इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है. जो भी फजूलियात और मिथ्स आप मुख्तलिफ पोस्ट और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, ये असर नौ गलत है. ये वैक्सीन अभी तक हम और 8 मिलियन पॉपुलेशन को यूके की लगा चुके हैं. एक ब्रिटिश एशियन और ब्लैक एशियन 4 गुना ज्यादा ससेप्टेबल है कोविड इन्फेक्शन को अक्वायर करने में और उसकी वजह से हॉस्पिटल एडमिशन के लिए. इसीलिए हमें ये ज्यादा जरूरत है कि हम कोविड वैक्सीन को एज सून एज पॉसिबल जब हमें ऑफर की जाए उसको लगवाएं. बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी and a duty as a British citizen. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब हैदर है. मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और NHS के एक बड़े हॉस्पिटल जिसका नाम बेसिल्डन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है उसमें बतौर मेडिकल डायरेक्टर काम करता हूँ. पिछले 1 साल से कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है. सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में 1 लाख से ज़्यादा अफराद कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर चुके हैं. इनमें बहुत बड़ी तादाद साउथ एशियंस यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की बैकग्राउंड के लोगों की है. खुशकिस्मती से और साइंसदानों की कोशिश से कोविड वैक्सीन अब अवेलेबल है. ये वैक्सीन इंतहाई सेफ और इफ़ेक्टिव है. कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब पूरे ज़ोर शोर से जारी है और अब तक लाखों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है. आपको भी चाहिए कि जब आपको वैक्सीन की इन्विटेशन आए जो कि बज़रिया ख़त या टेलीफोन आपको कांटेक्ट किया जाएगा, तो आप इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को इस ख़तरनाक बीमारी से बचाएं. शुक्रिया. Assalamu alaikum. My name is Dr. Shabana Akhtar and I'm a postdoctoral research fellow at University of Bradford, UK. आज का ये मेरा मैसेज बिलखसूस हमारी मुसलमान और एशियन कम्युनिटी के लिए है कि कोविड-19 की जितनी भी वैक्सीनेशंस 3 से 4 हैं वैक्सीनेशन जो अभी यूके में रोल आउट हो रही हैं, तो वो आप ज़रूर लगवाएं. जब भी आपको ऑफ़र हो आप ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी लें और वैक्सीनेशन करवाएं. इसमें कोई भी ऐसे एलिमेंट्स या कंटेंट्स नहीं हैं जो हराम हों या इस्लाम में हमारे लिए फॉरबिडन हों. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितनी भी अफवाहें फैली हुई हैं, 5G हो या लोग कह रहे हैं कि DNA चेंज हो जाता है या इनफर्टिलिटी आ जाती है या हमारे अंदर चिप डाल देंगे, हमें ट्रैक करेंगे, ये सारी चीज़ें झूठी हैं. इनमें कोई सदाकत नहीं है. ये मनफी प्रोपेगेंडा से इन पे बिल्कुल ध्यान न दें और जब भी आपको वैक्सीनेशन की ऑफ़र हो आप ज़रूर लगवाएं और मुतमईन रहें. इंशाअल्लाह ताला इससे कोरोना वायरस का खात्मा होगा और हम एक मुनज़्ज़म तरीके से इसके खिलाफ कामयाबी हासिल कर सकेंगे. शुक्रिया. Assalamu alaikum. I'm Dr. Mohsin Jafri. I'm a pediatrician in the United Kingdom. My key message today to you and your family is to please take the coronavirus vaccine. I'm sure you're all aware that we are in this coronavirus pandemic and we as a medical professional are using various interventions to prevent the spread of this deadly disease. One of the most important elements in this fight against the coronavirus is the coronavirus vaccine. Historically, vaccine has been responsible for eradicating various deadly diseases such as the smallpox. At the same time, I'm aware there are various rumors which has led to reduced acceptance of this vaccine, especially in the ethnic population. The Health Authority of England has rigorously tested this vaccine, and also Islamic scholars have issued a statement that it is permissible in Islam. It is a very safe vaccine. In fact, me and my wife, both being medical professionals, have already taken the vaccine. I strongly believe that it is our responsibility to take this vaccine in order to prevent the spread of this virus in the community and also at the same time save you and your family. I'll be really grateful if you could take this vaccine once it is offered to you and your family. Thank you.
میرا نام ڈاکٹر طارق رزاق ہے. میں ہیلتھ کے شعبے میں گزشتہ 30 سال سے کام کر رہا ہوں. تھریم تھیم فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے جو میں اپنے پروفیشنل رفاقہ کے ساتھ چلا رہا ہوں، اور اس کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہیلتھ اینڈ ویل بینگ ہے جس پہ ہم 2019 سے کام کر رہے ہیں. جب سے پینڈیمک شروع ہوئی ہے ہم نے کمیونٹی کی آگاہی کے لیے پروگرامز ارینج کیے اور ان کو معلومات فراہم کی. سائنسدانوں کی محنت سے جب سے کووڈ-19 ویکسین اس کے حل کی صورت میں یو کے میں اپروو ہوئی ہے، ہم اس کی آگاہی کے لیے مختلف پروگرام کر رہے ہیں. ہم نے دسمبر کے آخر میں ایک انگلش میں آگاہی کا پروگرام کیا تھا. اب ہم نے ایک اردو میں اسی کی پینل آف ایکسپرٹ کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام کیا ہے تاکہ اس سے ہماری کمیونٹی کو رہنمائی ملے. میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنی ایشین کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 اور کووڈ-19 ویکسین کے حوالے سے سب افواہیں اور مفروضے غلط ہیں. اس میں چاہے اس کو 5G نیٹ ورک سے منسلک کریں یا مائکرو چپ کی بات کریں یا DNA تبدیل ہونے کی بات ہو، ان سب باتوں کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں. اس میں کچھ نام نہاد ماہرین نے حقائق کو موڑ توڑ کر پیش کیا جس کا مقصد خود نمائی سے زیادہ کچھ نہیں میں سمجھتا. غلط اعداد و شمار سے ویکسین کے بہت ہی معمولی وقتی نقصانات کو اس طرح پیش کرنا کہ اس سے ہمیشہ کے لیے اثرات باقی رہ جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے. آپ معلومات کے لیے مستند اور قابل اعتماد ذرائع سے رہنمائی حاصل کریں. میری گزارش ہے کہ ان سب باتوں کو رد کرتے ہوئے آپ کووڈ ویکسین لگوائیں اور خود کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اس موذی مرض سے بچائیں. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد رضا نقوی ہے اور میں ایک میڈیکل وائرولوجسٹ کی حیثیت سے شیفیلڈ یو کے میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. وائرسز کے امراض کا ماہر ہوں اور اس سے جڑے ہوئے باقی سارے کاموں کی نگرانی کرتا ہوں. اس پینڈیمک میں باوجود اس کے کہ ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کافی حد تک اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں اور ان میں کافی زیادہ امراض اس طرح کے پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کووڈ شدید صورت میں لاحق ہو سکتا ہے، اتنے زیادہ لوگ ویکسینیشن کے لیے سامنے نہیں آ رہے. کچھ لوگ ابھی تک شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس ایک خیالی تخلیق ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے. میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان افواہوں پر کان مت دھریں، اور اگر آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو ایک دفعہ اس کی طرف کوشش کر لیں کہ آپ کی ان غلط فہمیوں کا کسی طرح ازالہ کیا جا سکے. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان لوگوں سے آپ ملاقات رکھیں، ان لوگوں سے معلومات حاصل کریں جو کہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ویکسینیشن کروانا ایک بہت زیادہ اہم چیز ثابت ہو سکتی ہے اور ہمارا فرض ہے ایک ذمہ دار شہری کے حیثیت سے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا کریں اور دوسروں کا جو حق ہے اس کو ادا کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اس طرح کی بیماری لاحق نہیں ہے یا آپ نوجوان ہیں، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا اور ویکسین کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پلیز خدا را دوسروں کا خیال کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ انجانے میں ان لوگوں کو وائرس لگانے کا باعث بن سکے. تو میری اس گزارش پہ ضرور غور کیجیے گا، اور اگر آپ کو کسی قسم کی معلومات کی ضرورت ہو تو ضرور رابطہ کیجیے.